بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے 2 سال مکمل ہونے پر جہاں ملک پاکستان کو بے شمار ناکامیوں اور بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے، تمام شعبوں کے اندر ناکامیاں ہی ناکامیاں نظر آتی ہیں، اور ان تمام صورتحال کے ساتھ ساتھ خارجہ امور کے اوپر بھی پی ٹی آئی کی حکومت بری طرح ناکام ثابت ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ملائیشیا کے اندر اسلامی ممالک کے سربراہان کا ایک اجلاس منعقد ہوا تھا، اور جو پاکستان کی حکومت کے ساتھ مکمل مشاورت کر کے اس اجلاس کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں عمران خان صاحب پوری طرح انوالو تھے۔ ترکی اور ملائیشیا کی حکومتوں کے سربراہان کے ساتھ مل کر ایک اسلامک ٹی وی چینل کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی تھی، اور اس کانفرنس کا ایجنڈا طے کرنے میں خان صاحب کی حکومت پوری طرح ان کے ساتھ موجود تھی۔ جب عین موقع کے اوپر اس کانفرنس کے اندر شرکت کرنے کا موقع آیا تو اس وقت خان صاحب اس کانفرنس میں شریک نہیں ہوئے، جبکہ وہاں پہ خان صاحب کے استقبال کی مکمل تیاریاں ہو چکی تھیں، ان کی تصاویر جو ہیں وہ بھی چھپ چکی تھیں، لیکن عین موقع پر انہوں نے ملائیشیا کانفرنس میں جانے سے انکار کر دیا، اور اس کے ساتھ تاثر یہ دیا گیا، اور اس تاثر سے پاکستان کا بچہ واقف ہے کہ سعودی عرب کے کہنے پر خان صاحب ملائیشیا کانفرنس میں شریک نہیں ہوئے، اور اس تاثر کو اتنا زیادہ عام کیا گیا جس کے نتیجے میں سعودی عرب کی حکومت بھی ناراض ہو گئی، اور یوں اس ناراضگی کی وجہ سے آج سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات انتہائی زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ اور یہ ہے خارجہ پالیسی اور خان صاحب کی خارجہ پالیسی کا فیلئر، اور انہوں نے آتے ہی یہ بات کہی تھی کہ ہم ایک ایسی خارجہ پالیسی بنائیں گے جو بالکل بین الاقوامی دباؤ سے آزاد ہوگی، لیکن آج خود ہی انہوں نے اقرار کر لیا کہ سعودی عرب کے کہنے پر وہ ملائیشیا کانفرنس میں شریک نہیں ہوئے، تو لہٰذا بیرونی دباؤ خارجہ پالیسی کے اوپر بھی اسی طرح برقرار ہے، تو یہ بیرونی دباؤ سے آزاد خارجہ پالیسی بنانے میں بھی بری طرح ناکام ہوئے۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب یو این او کے اندر، سلامتی کونسل کے اندر کشمیر کے اوپر کچھ ووٹ درکار تھے، وہ مطلوبہ ووٹ حاصل نہیں کر سکے تاکہ کشمیر کے ایشو پر بحث کرائی جا سکے، وہاں سے بھی ان کی خارجہ پالیسی بری طرح ناکام ہوئی، اور پھر سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارے بڑے دیرینہ اور پرانے تعلقات تھے اس کو بھی یہ برقرار نہیں رکھ سکے، اور اس کے اندر بھی بہت زیادہ دراڑ آ چکی ہے، اور وہ خان صاحب سے تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ پھر باجوہ صاحب کو وہاں پہ جانا پڑا ہے، اور جا کے وہ خود انوالو ہوئے ہیں، آگے دیکھے کہ یہ تعلقات کیا صورتحال اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح اسرائیل کے حوالے سے بھی ہماری حکومت کے جو اس کا طرز عمل ہے اس کے اندر بھی شکوک و شبہات موجود ہیں، چونکہ آزاد نہیں ہیں۔ عربوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک ایک کر کے سب جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں۔ مصر کے بعد یو اے ای، متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے،
اور اب سعودی عرب کی باری ہے۔ جیسے ہی سعودی عرب تسلیم کرے گا تو وہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالے گا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ تو یہ ہے ہماری خارجہ پالیسی جو بین الاقوامی دباؤ سے آج تک آزاد نہیں ہو سکی۔ تو اس میں بھی ہماری حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ہر محاذ پر بری طرح فیل ہوئی ہے، تو اس کو اقتدار چھوڑ کر جو ہے وہ چلے جانا چاہیے، تاکہ آئندہ ایک آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوں، کوئی نئی حکومت آئے اور لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل کیے جا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، اللہ حافظ۔